اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ قرآنی دعاؤں کے سلسلے میں آج ہم اپنی 7ویں دعا جو ہے وہ گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 286 آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، جس میں بڑی خوبصورت دعا جو ہے وہ آپ کو مل رہی ہے۔ تو اس دعا میں ہم انشاءاللہ تعالی وقف کی علامات کی بیس پہ حصے بنا لیں گے۔ پہلے تو مجھے اس دعا میں جو میرے پاس ٹیکسٹ ہے اس میں مجھے علامات جو نظر آ رہی ہیں وہ 6 علامات ہیں، لہٰذا اس آیت کے پہلے تو ہم 7 حصے بنائیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، دوسرا ہوگا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، تیسرا ہوگا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، چوتھا ہوگا واعف عنا، پانچواں واغفر لنا، چھٹا وارحمنا، اور ساتواں انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو پہلے ہم 7 حصے بنا دیں گے جی، اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے مزید ہر حصے میں کوئی حصہ بن رہا ہوا تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم اس کو بھی کنسیڈر کریں گے۔ تو جو پہلا حصہ ہے اس دعا کا، اس آیت کا، وہ ہے جی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ پہلے سے کے الفاظ پہ ہم بات کریں تو ربنا، اس کو میں ڈسکس نہیں کروں گا کیونکہ ہر دعا میں نے اسے تفصیل سے ذکر کر دیا ہے۔ لا حرف ہے، اور یہ حرف کون سا ہے؟ یہ لا ناہیہ ہے، اس لیے کہ اس کے بعد مجھے تو آخذ فعل مضارع نظر آ رہا ہے جو کہ مجزوم ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ لا جو ہے وہ لسان القرآن کورس میں 3 طرح کا ہم پڑھ چکے ہیں۔ پہلا لا تھا جی لائے نفی جنس، جو کہ اسم کے ساتھ استعمال ہوتا تھا، یعنی جملہ اسمیہ میں استعمال ہوتا تھا، اور اس کی پہچان ہم نے رکھی تھی کہ اس کے بعد اسم ہوتا ہے، اور وہ اسم جو ہے وہ بغیر تنوین کے ہمیں زبر کے ساتھ نظر آتا ہے، لہٰذا لائے نفی جنس کو پہچاننا بہت آسان تھا۔ اس کے بعد دوسرا لا ہم نے پڑھا تھا فعل مضارع کی نفی کے لیے، جو فعل مضارع کو منفی بنانے کے لیے استعمال ہوتا تھا، فعل مضارع میں کوئی اعرابی تبدیلی نہیں لاتا تھا، فعل مضارع مرفوع ہی رہتا تھا۔ اور تیسرا لا تھا جی لا ناہیہ، جو فعل مضارع کے ساتھ ہی استعمال ہوتا تھا لیکن وہ فعل مضارع میں ایک اعرابی تبدیلی لاتا تھا اور فعل مضارع کو مجزوم کر دیتا تھا اور نہیں کا مفہوم دیتا تھا۔ تو یہ لا جو ہے یہ لا ناہیہ ہے، اس لیے کہ اس کے بعد فعل مضارع مجزوم آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اب جب فعل مضارع مجزوم ہے تو اس پہ بات کر لیتے ہیں جی۔ یہ تو آخذ ہے اس وقت مجزوم، اگر یہ مرفوع ہوتا تو ظاہر بات ہے یہ ذال پر پیش ہونی تھی، یعنی تو آخذو۔ تو آخذو اگر اس لفظ کو ہم دیکھیں تو وہ جو ہمارا قاعدہ ہے کہ علامت مضارع ہمیں پیش والی نظر آ رہی ہے، تو ہمارے پاس جو پاسبلٹیز ہوتی ہیں اس میں پاسبلٹیز ہوتی ہیں کہ یا تو یہ مجہول کا صیغہ ہوتا ہے اور اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ عین کلمہ جو ہے وہ زبر والا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں سبز رنگ میں جو حروف مادہ نظر آ رہے ہیں وہ ہیں جی حمزہ، خا اور زال۔ تو خا جو ہے وہ زبر والا نہیں ہے، لہٰذا یہ مجہول نہیں ہے، یہ باب تفعیل ہوتا اگر عین کلمہ یعنی خا پہ شد ہوتی، وہ بھی نہیں ہے۔ یہ باب مفعلہ ہوگا اگر ہمیں الف نظر آ جائے عین کلمہ اور فا کلمہ کے درمیان، تو بالکل ایسا ہے جی ہمیں الف نظر آ رہا ہے تو یہ باب مفاعلہ سے ہے۔ تو حمزہ، خا، زال حروف مادہ باب مفاعلہ، فاعل یفاعل، آخذ یؤاخذ۔ اب یہ جو حمزہ کے نیچے آپ کو واو نظر آ رہا ہے، یہ واو حمزہ کی کرسی کے طور پر ہے، یعنی یہ حروف مادہ میں سے نہیں ہے۔ تو ہم نے یہ محنت کر لی جی، تو آخذ ہم نے پہچان لیا، فعل مضارع مجزوم، اور صیغہ کون سا ہے؟ ظاہر ہے دعا کر رہے ہیں تو حاضر کا صیغہ ہی ہونا چاہیے، تو یہ تو آخذ فعل مضارع معروف مجزوم واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ مزید اس کے بارے میں ہم خان صاحب کی ڈکشنری میں معلومات دیکھ لیتے ہیں جی۔ خان صاحب نے حمزہ، خا، زال حروف مادہ کو باب مفعلہ میں ذکر کیا ہے، آخذ یؤاخذ، اور مصدر اس کا لکھا ہے مؤاخذۃً، اور معنی لکھے ہیں کسی کو کسی غلطی پر پکڑنا، جواب طلبی کرنا، اور آیت کا ریفرنس جو ہے انہوں نے سورۃ الکہف سے دیا ہے۔ صیغے پہ تفصیل سے بات ہو گئی ہے جی، اب ہم
آگے چلتے ہیں، آگے ہے جی نا ضمیر ہے ظاہر بات ہے، اور یہ نا ضمیر جو ہے یہ آپ کو ہم اگر ضمائر کی اقسام ذہن میں رکھیں تو یہ نا ضمیر ہمیں مرفوع متصل کے طور پہ بھی نظر آتی ہے، یہ ہمیں منصوب متصل کے طور پہ بھی نظر آتی ہے، یہ ہمیں مجرور متصل کے طور پر بھی نظر آتی ہے، اور یہ ہمیں منصوب منفصل کے طور پر بھی نظر آتی ہے۔ تو نا ایک ضمیر ہے جس کو ہم نے پہچاننا ہے کہ یہ کون سی نا ہے، کیا یہ مرفوع متصل ہے یا منصوب متصل ہے یا مجرور متصل ہے یا پھر یہ منصوب منفصل ہے۔ تو ذہن میں تازہ کر لیں کہ نا منصوب منفصل صرف اسی وقت ہوگی جب اس کے ساتھ یا لگا ہوگا، یعنی اگر ہوتا ای یا نا تو پھر یہ منصوب منفصل ہوتی۔ نا مجرور متصل اس وقت ہوتی ہے جب اس سے پہلے اسم ہوتا ہے یا حرف جر ہوتا ہے۔ ساتھ ساتھ چیک کرتے رہیں، نا سے پہلے نہ تو اسم ہے نہ ہی حرف جر ہے، تو یہ نا مجرور متصل نہیں ہے۔ یہ مرفوع متصل ہوگی اگر یہ فعل ماضی یا فعل مضارع کی گردان میں استعمال ہوگی، اور نا جو ہے ہم جانتے ہیں ماضی کی گردان میں ہی استعمال ہوتی ہے، تو ماضی کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ مرفوع متصل بھی نہیں ہے۔ اب بچ گئی جی منصوب متصل، تو واقعی یہ منصوب متصل ہے، اس لیے کہ منصوب متصل ضمیر جو ہے یہ دو جگہ پر استعمال ہوتی ہے۔ نمبر ایک فعل کے بعد استعمال ہوتی ہے بطور مفعول بھی، اور انا و اخواتہا کے بعد استعمال ہوتی ہے بطور ان کے اسم، تو یہ ضمیر منصوب متصل مفعول بھی بن رہی ہے جی۔ آگے چلتے ہیں جی، آگے ان ہے جو کہ حرف ہے، اور ان گرامر میں چار طرح کا استعمال ہوتا ہے جی۔ ایک ان شرطیہ ہوتا ہے، اور ان شرطیہ کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد دو جملے ہوتے ہیں، ایک شرط ہوتا ہے، ایک جواب الشرط ہوتا ہے، اور عام طور پر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو فعل مضارع ملتا ہے مجزوم، لیکن فعل ماضی بھی مل سکتا ہے۔ ایک ان جو ہے وہ ان مخففہ من المثقلہ ہوتا ہے، یعنی انا کی وہ تخفیف شدہ شکل ہوتا ہے۔ تیسرا ان جو ہے وہ ان نافیہ ہوتا ہے، اور اس کی پہچان بہت آسان ہے کہ ان نافیہ کے بعد آپ کو الا نظر آ جاتا ہے، یا کہیں کہیں لما بھی نظر آتا ہے جو الا کے معنی میں ہوتا ہے، اور چوتھا ان جو ہے وہ ان زائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ ان جو ہے یہ ان شرطیہ ہے، اس لیے کہ اس کے بعد آپ کو نسینا فعل ماضی نظر آ رہا ہے۔ آپ کہیں گے ایک ہی جملہ نظر آ رہا ہے تو دوسرا جملہ کہاں ہے، تو ترکیب کرتے ہوئے بہرحال اس پہ ہم مزید بات کر لیں گے۔ تو یہ ان حرف ہے، حرف شرط ہے۔ آگے ہے جی نسینا جو ہے یہ فعل ماضی ہے، اور فعل ماضی معروف جمع متکلم کا صیغہ ہے، نون سین یا حروف مادہ ہیں، باب سین سے استعمال ہوتا ہے جی۔ نسیہ ینسا بھول جانا۔ اب یہاں پر پھر آپ کو ایک نا نظر آ رہی ہے، اور وہی باتیں آپ نا کے حوالے سے ذہن میں رکھیں تو یہ آپ کو فعل ماضی کی گردان میں نا نظر آ رہی ہے، لہٰذا یہ ضمیر مرفوع متصل جمع متکلم کی ہے۔ او حرف عطف ہے، میں چاہتا تو یہاں پر ایک حصہ الگ سے بنا سکتا تھا، لیکن پہلے ہی بہت حصے ہو گئے ہیں، اس لیے میں نے الگ سے حصہ نہیں بنایا۔ اور اس کے بعد جو آخری لفظ ہے پہلے حصے کا وہ ہے اخطأنا، یہ بھی فعل ماضی ہے، فعل ماضی معروف جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور اس میں بھی جو نا آپ کو نظر آ رہی ہے بھی یہ ضمیر مرفوع متصل جمع متکلم کی ہے، اور یہ فاعل کی ہی ضمیر ہے۔ اور باقی رہ گیا جی اخطأ، تو حمزہ یہ باب فعل کا ہے، اور خا طا اور حمزہ یہ حروف مادہ ہیں جی۔ خا طا اور حمزہ باب افعال میں استعمال ہوتے ہیں، تو معنی ہوتے ہیں جی بلا ارادہ غلطی کرنا، چوک جانا۔ خان صاحب لکھ رہے ہیں اخطأ یخطئ اخطاءً، بلا ارادہ غلطی کرنا اور چوک جانا۔ تو الحمدللہ جی الفاظ پہ بات ہماری مکمل ہو گئی ہے پہلے حصے کے، اور اب ہم پہلے حصے کے الفاظ کو جوڑ کر جملہ بناتے ہیں۔ ربنا اسی طرح ہم مضاف الیہ ہو کر مفعول بھی بنا دیں گے یا حرف ندا کا جو کہ محذوف ہے، یعنی ربنا از ایکل ٹو یا ربنا، اور یا قائم مقام ادعو فعل کے، اور ادعو فعل جو ہے وہ فعل با فاعل ہے،
اور ربنا مضاف الیہ ہو کر مفعول بہ، فعل فاعل مفعول بہ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ندا۔ اب جواب ندا جو ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، لا تؤاخذنا، لا ناہیہ، تؤاخذنا فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ ہو کر یہ مقصود بندا ہو جائے گا۔ آگے ہے جی ان شرطیہ کے بعد نسینا فعل با فاعل ہے اور فعل فاعل جملہ فعلیہ ہو کے یہ شرط بن رہا ہے۔ اچھا اب یہاں پر میں ایک بات آپ کو سمجھاتا جاؤں، آسان انالیسز تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جس طرح جملہ اسمیہ میں بعض اوقات خبر جو ہے مقدم ہو جاتی ہے، مبتدا مؤخر ہو جاتا ہے، اور جملہ فعلیہ میں مفعول کو فعل پہ بھی مقدم کر دیا جاتا ہے اور پھر وہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ ہی رہتے ہیں۔ تو اسی طرح جملہ شرطیہ جس کے دو حصے ہوتے ہیں، شرط اور جواب الشرط یا جزا، تو آسان بات تو یہ تھی کہ یہاں بھی کچھ ایسا ہو جاتا کہ کہیں شرط جو ہے وہ مؤخر ہو جاتی اور جواب الشرط یا جزا مقدم ہو جاتا۔ اگر ایسا گرامر والے مان لیتے تو ہم لا تؤاخذنا کو جزا بنا لیتے اور اب جو نسینا جو ہے آ رہا ہے اس کو ہم شرط مان لیتے، لیکن گرامر والے ایسا مانتے نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی نسینا یہ شرط ہے اور اس کا جواب الشرط جو ہے وہ محذوف ہے۔ اب وہ محذوف کیا ہے؟ وہ وہی ہے جو پیچھے آ رہا ہے، یعنی ان نسینا فلا تؤاخذنا۔ بہرحال یہ گرامر کی باریکی ہیں تو ہم نے ان کے مطابق ہی چلنا ہوتا ہے۔ تو بہرحال جی نسینا فعل فاعل شرط ہو گیا جس کا جواب الشرط محذوف ہے، او حرف عطف ہے، اخطانا فعل با فاعل جملہ فعلیہ ہو کے یہ نسینا پر عطف ہو گیا۔ تو یوں الحمدللہ پہلا حصہ جو ہے ہمارا گرامیٹیکلی انالائز ہو گیا۔ ترجمہ کرنا چاہیں ہم اپنے الفاظ میں تو کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے کہ ربنا اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا تو ہمارا مواخذہ مت فرمانا، ان نسینا اگر ہم بھول جائیں، او اخطانا یا ہم غلطی کر جائیں۔ الحمدللہ دعا کا پہلا حصہ ہمارا گرامیٹیکلی انالائز ہو گیا۔ اب چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف اور وہ ہے ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا۔ اب اس میں واو عاطفہ میں نظر آ رہا ہے ربنا کے بعد، تو بہرحال ہم یہاں بھی الگ حصہ نہیں کرتے، ربنا اسی طرح سالو ہو جائے گا جس طرح پہلا ربنا سالو ہوا ہے۔ ہم لا تحمل علینا سے شروع کرتے ہیں جی، لا اسی طرح لا ناہیہ ہے، تحمل فعل مضارع مجزوم واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، ہا میم لام حروف مادہ ہیں، باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے، خان صاحب کی ڈکشنری میں دیکھتے ہیں، حملہ یحملو خان صاحب نے ذکر کیا ہے۔ ایک معنی لکھ رہے ہیں خان صاحب اس کے، کسی چیز کو اپنے اوپر لادنا یعنی بوجھ اٹھانا، اور بتا رہے ہیں کہ اس کا مفعول بنفسی ہی آتا ہے یعنی ود آؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے۔ دوسرے معنی لکھ رہے ہیں کسی چیز کو دوسرے پر لادنا یعنی بوجھ ڈالنا، اور بتا رہے ہیں اس کے مفعول پر علی کا صلہ آتا ہے، اور یہاں پر آیت کا ریفرنس دیا ہے ربنا ولا تحمل علینا۔ اور تیسرے معنی اس کے لکھ رہے ہیں کسی کو کسی چیز پر لادنا یعنی سوار کرنا یا سواری دینا، جس کو سوار کرتے ہیں وہ بھی نفسی ہی آتا ہے اور جس پر سوار کرتے ہیں اس پر علا کا صلہ آتا ہے۔ تو یہ کچھ انفارمیشن تھی جی ہا میم لام حروف مادہ کے اعتبار سے۔ تو یہاں پہ یہ دوسرے معنی جو ہیں کسی چیز کو دوسرے پر لادنا یعنی بوجھ ڈالنا، اور اس کے مفعول پر علا کی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے، تو وہ آپ کو آگے نظر آ رہی ہے۔ آگے ہے جی علینا جار مجرور ہے، اور جار مجرور یہ متعلق ہو جائے گا تحمل فعل کے۔ میں ساتھ ہی ترکیبی کر رہا ہوں تاکہ وقت ہمارا کم لگے۔ تو تحمل کے معنی ہم نے دیکھے تھے کسی چیز کو دوسرے پر لادنا یعنی بوجھ ڈالنا۔ تو آگے آ رہا ہے جی اسرن، تو اسرن یہ منصوب استعمال ہو رہا ہے، اسم ہے، نکرہ ہے، منصوب ہے۔ اس کے معنی دیکھتے ہیں جی، حمزہ صاد اور را میں یہ ہمیں مل جائے گا جی۔ خان صاحب کہہ رہے ہیں جی اسرن اسم ذات ہے، اس کے ایک معنی ہے عہد و پیما، دوسرے معنی ہے ذمہ داری یا بوجھ۔ تو یہاں پر ذمہ داری یا بوجھ کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور آیت کا ریفرنس آپ کو مل رہا ہے خان صاحب کی ڈکشنری میں کہ ولا تحمل علینا اسرن، اور تو نہ ڈالنا ہم پر کوئی بوجھ۔ تو اب آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ اسرن یہاں پر تحمل فعل کے لیے مفعول کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ آگے ہے جی کما حملتہ علی الذین من قبلنا۔ کاف جو ہے یہ حرف جر ہے، اور کاف حرف جر کے بعد جب ما آتا ہے تو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ما جو ہے یہ ما مصدریہ ہوتا ہے، اور ما مصدریہ حروف مصدر میں سے ہے، اور حروف مصدر جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ ایک ان ہے جی، جسے ہم نے مضارع منصوب ٹاپک میں پڑھا تھا اور اس کا نام بھی ہم نے رکھا تھا ان مصدریہ۔ حروف مصدر کرتے کیا ہیں؟ یہ جملے کے ساتھ مل کر مصدر کے معنی پیدا کرتے ہیں۔ تو ایک حرف مصدر ہے جی ان، ایک حرف مصدر ہے انا،
اس لیے کہ انا جو ہے آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ انا حروف مشبہ بالفعل میں ہم نے پڑھا ہے، انا جب جملہ اسمیہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو انا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن جاتا ہے، لیکن انا جب اپنے اسم اور خبر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو انا اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ نہیں بنتا بلکہ وہ مصدر بن جاتا ہے، مصدر کی تعویل میں ہو جاتا ہے۔ اور ایک حرف مصدر ہے ما، جس طرح ما موصولہ ہوتا ہے اسی طرح ما مصدریہ بھی ہوتا ہے، جس طرح ما موصولہ کا ایک صلۃ الموصول ہوتا ہے اسی طرح ما مصدریہ کا بھی ایک صلۃ الموصول ہوتا ہے۔ ما موصولہ کا جو صلۃ الموصول ہوتا ہے اسے صلۃ الموصول اسمی کہتے ہیں کیونکہ ما اسم ہوتا ہے، اور ما مصدریہ کا جو صلۃ الموصول ہوتا ہے اسے صلۃ الموصول حرفی کہتے ہیں کیونکہ ما حرف ہوتا ہے۔ ما اسم موصول کے صلۃ الموصول میں عائد کا ہونا ضروری ہوتا ہے جبکہ ما مصدریہ کے صلۃ الموصول میں عائد کا ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو ذہن میں آپ نے رکھنی ہے۔ اور ایک اور حرف جو مصدر کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ ہے جی لو، تو لو بھی مصدر کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن اس کی پہچان بہت آسان ہے کہ وہ ودہ یا ودو فعل کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو پھر لو مصدریہ ہوتا ہے۔ بہرحال یہاں جی ما مصدریہ ہے اور اس کے بعد ہے حملتا ہو، حملتا ہا میم لام وہی باب ضرب یضرب سے حملہ یحملو، حملتا فعل ماضی معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تا جو ضمیر نظر آ رہی ہے ضمیر مرفوع متصل واحد مذکر حاضر کی ہے، اور جو ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے ہو یہ ضمیر منصوب متصل واحد مذکر غائب کی ہے۔ آگے ہے جی الا جو کہ حرف جر ہے، اس کے بعد الذین اس میں موصول ہے اور یہ الا کی وجہ سے محلاً مجرور کہلائے گا۔ اس میں موصول جب بھی آتا ہے اس کا صلۃ الموصول ضرور ہوتا ہے، اور صلۃ الموصول جو ہے وہ 99% جملہ فعلیہ ہوتا ہے اور 1% وہ جملہ اسمیہ یا جار مجرور یا ظرف مضاف الیہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر الذین کا جو صلۃ الموصول ہے وہ ہے من قبلنا، تو جار مجرور صلۃ الموصول کے طور پر آ رہا ہے جس میں من حرف جر ہے جس کا مجرور قبلنا ہے، اور قبلنا میں قبل ظرف ہے جس کا مضاف الیہ نا ہے، اور اب یہاں پر جو نا آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ضمیر مجرور متصل جمع متکلم کی ہے کیونکہ اسم کے ساتھ آئی ہے۔ اور یہاں پر ایک بات اچھی طرح یہ بھی ذہن میں تازہ کر لیں کہ یہ جو جار مجرور کو ہم صلۃ الموصول بنا رہے ہیں یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح جار مجرور کو ہم خبر بنا دیتے ہیں۔ تو جار مجرور جو ہے یہ مبتدا کے لیے خبر بھی بن جاتا ہے، اسم الموصول کے لیے صلہ بھی بن جاتا ہے، موصوف کے لیے صفت بھی بن جاتا ہے، اور ذوالحال کے لیے حال بھی بن جاتا ہے، لیکن اصل میں یہ نہ تو خبر ہوتا ہے، نہ ہی صلہ ہوتا ہے، نہ ہی صفت ہوتا ہے، اور نہ ہی حال ہوتا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے اسے خبر بنایا ہے کہ اصل میں یہ متعلق ہوتا ہے، اور چونکہ خبر محذوف ہوتی ہے تو خبر کی غیر موجودگی میں یہ قائم مقام خبر یا صرف خبر کہلاتا ہے۔ تو اسی طرح باقی صورتوں میں بھی یہ صلہ، صفت یا حال کہلاتا ہے کہ اصل صلہ، اصل صفت اور اصل حال جو ہے محذوف ہوتا ہے، یہ اس اصل کے متعلق ہوتا ہے اور اس کی غیر موجودگی میں یہ صلہ یا صفت یا حال بن رہا ہوتا ہے۔ تو یہ باتیں آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے ہونی چاہیے۔ تو اب ذرا جوڑیں تو حملتا ہو فعل فاعل مفعول، الذین من قبلنا جار مجرور متعلق، حملتا فعل کے اور حملتا فعل اپنے فاعل اپنے مفعول اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول حرفی ہو گیا ما مصدریہ کے لیے، اور ما مصدریہ جو ہے یہ اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر محلاً مجرور ہوا کاف حرف جر کے لیے، اور کاف حرف جر اپنے مجرور سے مل کر یہ جو پیچھے اسرن آ رہا ہے نا نکرہ، اس کے لیے صفت بن جائے گا، اس لیے کہ قاعدہ ہے کہ نکرہ کے بعد اگر جار مجرور آ جائے تو وہ جار مجرور اس نکرہ کے لیے عام طور پر صفت بنتا ہے۔ تو اسرن موصوف ہو جائے گا، کما حملتہ علی الذین من قبلنا یہ جار مجرور صفت بن جائے گا اسرن کی، اور پھر موصوف اپنی صفت سے مل کر مفعول بن جائے گا لا تحمل فعل کے لیے، اور لا تحمل فعل اپنے فاعل اپنے متعلق اور اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ تو بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے اس حصے کا انالیسس جو ہے وہ رکھ دیا ہے۔ یہاں پہ جو ما ہے اس کو ہم ما موصولہ بھی بنا سکتے ہیں۔ اگر یہ ما موصولہ بنائیں گے تو اسے میں بلو کلر میں دکھاؤں گا، اور پھر حملتہ علی الذین من قبلنا یہ صلۃ الموصول اسمی کہلائے گا ما اسم الموصول کے لیے، اور پھر ما اسم الموصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً مجرور ہو جائے گا کاف حرف جر کے لیے۔ باقی ترکیب وہی ہوگی، بس فرق صرف یہ ہوگا کہ جب اس ما کو ہم ما موصولہ بنائیں گے تو صلۃ الموصول میں ایک عائد یعنی ضمیر کا ہونا ضروری ہے، اور وہ ضمیر ما کی طرف لوٹنی چاہیے، تو یہاں پر
حملتا ہو میں جو ہو کی ضمیر ہے یہ ماں کی طرف لوٹ رہی ہے، تو آیت موجود ہے۔ کرنا چاہیں ہم اپنے الفاظ میں تو کچھ یوں کر سکتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا اسرن، ہم پر ایسا بوجھ مت ڈالنا، ایسا میں اب نکرہ کی وجہ سے کر رہا ہوں، کما حملتا ہو علی الذین من قبلنا، جیسا بوجھ تو نے ہم سے پہلوں پر ڈالا۔ باقی اگر مصدر کے طور پہ ترجمہ کرنا چاہوں ما حملتا ہو علی الذین من قبلنا کا، تو یوں ہوگا کہ ہم سے پہلوں پر اس بوجھ کو ڈالنے کی طرح، اور ماں موصولہ کے حوالے سے ترجمہ ایزی ہوگا، وہ بوجھ جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا۔ تو ایک فرق ہو جاتا ہے تھوڑا سا ترجمے میں۔ تو الحمدللہ جی یہ دوسرا حصہ بھی ہم نے انالائز کر لیا، اب چلتے ہیں تیسرے حصے کی طرف، اور وہ ہے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ۔ اب پھر میں الفاظ پہ بات نہیں کروں گا، بلکہ مختصر الفاظ پہ بات کر کے ساتھ ہی ترکیب کی طرف چل پڑوں گا۔ ربنا اسی طرح سالو ہو جائے گا، واو عاطفہ، لا اسی طرح ناہیہ، تحمل ہا میم لام حروف مادہ، علامت مضارع پیش والی ہے تو باب تفعیل ہے جی، کیونکہ عین کلمہ زیر کے ساتھ نظر آ رہا ہے، حملہ یحمل تحمیلاً۔ خان صاحب کی ڈکشنری میں دیکھتے ہیں جی کیا معنی لکھ رہے ہیں خان صاحب۔ تو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب ہا میم لام باب تفعیل سے آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں جی کسی سے بوجھ اٹھوانا، نمبر 2 کسی پر کوئی چیز لازم کرنا، اور آیت کا ریفرنس یہ دیا ہے کہ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اور یہیں پر ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں اس کا، اے ہمارے رب اور تو ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا طاقت نہیں ہے ہم میں جس کی۔ تو ہم مل یہ فعل مضارع مجزوم واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہو گیا، نا ضمیر منصوب متصل مفعول بہ جمع متکلم ہو گئی، ما جو ہے یہ ما مصدریہ ہے اس لیے بلو کلر میں دکھایا گیا ہے، لا یہ لا نفی جنس ہے اس لیے کہ اس کے بعد ہمیں طاقتا اسم جو ہے وہ بغیر تنوین کے زبر کے ساتھ نظر آ رہا ہے، تو لا جب بھی آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے ایک خبر ہوتی ہے، تو طاقتا جو ہے یہ لائے نفی جنس کا اسم ہے، لنا یہ جار مجرور ہے جس میں لام حرف جر ہے، نا ضمیر مجرور متصل جمع متکلم کی ہے، بہی میں با حرف جر ہے جس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے، اور یہی ضمیر جو ہے یہ ما اسم موصول کی طرف لوٹے گی، کیونکہ لا طاقت لنا بہ کو ہم اس کا صلۃ الموصول بنائیں گے جو کہ جملہ اسمیہ ہوگا۔ اب جو لا طاقت لنا بہ ہے اس میں لا کا اسم تو ہم نے معلوم کر لیا طاقتہ ہے، اور خبر جو ہے وہ لائے نفی جنس کی وہ ہم جانتے ہیں وہ محذوف ہوتی ہے، لہٰذا لنا جو ہے یہ جار مجرور یہ متعلق اسی خبر محذوف کے ہے، اور بہ جو ہے اس کو ہم لنا میں جو نا ضمیر ہے اس سے حال بنا لیں گے، کیونکہ قاعدہ ہے کہ معرفہ کے بعد جب جار مجرور آ جاتا ہے تو وہ جار مجرور اس معرفہ کے لیے عام طور پر حال بنتا ہے، تو اس طرح سے گرامر والوں نے اس کو جوڑا ہوا ہے۔ تو یوں لائے نفی جنس اپنے اسم اور اپنی محذوف خبر جو کہ محذوف ہی ہوتی ہے اس سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر صلۃ الموصول بن گیا جی ما موصولہ کے لیے، اور ما موصولہ اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً منصوب مفعول بھی بن گیا لا تحمل فعل کے لیے، اور لا تحمل فعل اپنے فاعل اور اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر ایک مفعول نا اور ایک ما جملہ فعلیہ بن گیا۔ یوں الحمدللہ ہمارا یہ حصہ بھی مکمل ہو گیا اور اس کا ترجمہ ہم الحمدللہ دیکھ چکے ہیں۔ اب جو اگلا حصہ ہم نے کیا تھا وہ ہے جی واعفو عنا، سمپل ہے جی، واو حرف ہے، اعفو یہ حمزہ پہ میں یہ جو الف نظر آ رہا ہے اس میں پیش پڑھ رہا ہوں کہ یہ فعل امر ہے، عین فا اور واو حروف مادہ ہیں، باب نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے جی، افا و یعفو، تبدیلی کے بعد خان صاحب لکھ رہے ہیں افا یعفو بنتا ہے جس کا مصدر ہوتا ہے عفواً، ایک معنی ہے کسی چیز کا نشان مٹا دینا یعنی اپنا حق معاف کرنا، دوسرے کی غلطی کو معاف کرنا، اور دوسرے معنی اس کے لکھ رہے ہیں کسی چیز کو بڑھانا یا لمبا کرنا یعنی ڈھیل دینا، درگزر کرنا، اس مفہوم کے لیے زیادہ تر ان کا صلہ آتا ہے، اور تیسرے معنی لکھ رہے ہیں بڑھنا یا لمبا ہونا، اور اسی سے فعل امر نیچے لکھ رہے ہیں اوفو، تو یہ اوفو فعل امر ہے اور درگزر کرنا کے معنی میں ہی استعمال ہو رہا ہے کیونکہ ان کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے، اور یہ فعل امر کیسے بنا ہے، واو یہاں پہ ڈراپ ہو گئی ہے، یعنی تعفو تھا نا تو واو ساکن تھی، جب اس کو مضموم کیا تو واو ڈراپ ہو گئی اور علامت مضارع ہٹی تو پڑھنے کے لیے حمزۃ الوصل پیش کے ساتھ لگایا، بن گیا اوفو، تو یوں یہ لفظ بھی ہمارا سالو ہو گیا جی۔ وعفو فعل امر
فعل بفائل، انتا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور انا جار مجرور متعلق اوفو فعل کے، اور فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ انا ان اور نا کا مجموعہ ہے، ان حرف جر اور نا ضمیر مجرور متصل جمع متکلم کی۔ اگلا حصہ جی وغفر لنا، واو حرف ہے، اغفر فعل امر ہے، غین فا را حروف مادہ، باب ضرب یضرب، غفر یغفر، بخش دینا کے معنی میں استعمال کرتے ہیں ہم، اور اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں ڈھانپ لینا۔ خان صاحب کی ڈکشنری میں مزید چیک کر لیتے ہیں جی۔ خان صاحب لکھ رہے ہیں غفر یغفر غفرن اور غفرانن، گندگی سے بچانے کے لیے کسی چیز کو ڈھانپ دینا اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں، یا چھپا دینا، اور بتا رہے ہیں کہ اس بنیادی مفہوم کے ساتھ پھر کئی معانی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ ایک معنی اس کے ہوتے ہیں معاف کر دینا، بخش دینا، دوسرے معنی ہوتے ہیں کسی ناپسندیدہ بات کو نظر انداز کرنا، یعنی جس غلطی کو معاف یا نظر انداز کرتے ہیں وہ بنفسی ہی یعنی وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے، اور جس کی غلطی کو معاف یا نظر انداز کرتے ہیں اس پر لام کا صلہ آتا ہے۔ تو یہاں پر آپ کو یہی نظر آئے گا۔ فعل امر بھی نیچے لکھ رہے ہیں کہ اغفر فعل امر ہے، تو اغفر فعل بفاعل، لنا جار مجرور متعلق اغفر فعل کے لیے، فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا، اور لنا میں لام حرف جر ہے اور نا ضمیر مجرور متصل جمع متکلم کی ہے۔ اگلا حصہ جو ہم نے کیا ہے وہ ہے جی ورحمنا، واو حرف ہے، ارحم فعل امر ہے، را ہا میم رحمہ یرحمو باب سمیع اسموں سے استعمال ہوتا ہے، رحم کرنا، اور نا ضمیر منصوب متصل جمع متکلم کی لگی ہوئی ہے مفعول بہ کے طور پر، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا، اور معنی اور تو ہم پر رحم فرما۔ اور آخری حصہ جو ہے انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اس کے ہم دو حصے بنا دیتے ہیں اس لیے کہ یہاں پر فا ہمیں الگ سے نظر آ رہا ہے۔ تو انتا ضمیر مرفوع منفصل واحد مذکر حاضر کی ہے، مبتدا بنے گی مولانا، مولا لفظ پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں، مضاف بن رہا ہے، نا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مل کر یہ خبر بن گئی انتا مبتدا کی، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا۔ ترجمہ تو ہمارا مولا ہے، اور آخری حصہ اس دعا کا وہ ہے فانصرنا علی القوم الکافرین، یہ سمپل ہے جی۔ فا عاطفہ ہو گیا، انصر فعل امر ہے، نون صاد را نصر ینصر، نصرن مدد کرنا، نا ضمیر منصوب متصل جمع متکلم کی مفعول بہ کے طور پر استعمال ہو رہی ہے۔ اب میں تیزی سے ضمیروں کو اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے تفصیل سے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو فعل فاعل مفعول ہو گیا، علی القوم الکافرین یہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا عنصر فعل کے، اور اس جار مجرور میں علی حرف جر ہے جس کا مجرور القوم ہے، اور القوم موصوف ہے جس کی صفت الکافرین ہے۔ یوں فعل اپنے فاعل اپنے مفعول اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا، اور ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا اور تو ہماری مدد فرما کافر لوگوں پر، یعنی کافر لوگوں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ الحمدللہ جی طویل دعا تھی جو ہم نے آج کے لیکچر میں مکمل کر لی ہے۔ اب ذرا ہم محمود صافی صاحب کی ورکنگ پہ بھی بس نظر ڈال لیتے ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، پڑھ کر نہیں سناؤں گا۔ تو محمود صافی صاحب نے زیادہ بات نہیں کی، صرف جملوں کا اعراب ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو جملہ لا تؤاخذنا لا محل لها جواب النداء، جملہ ان نسینا لا محل لها فی حکم التعلیل، وجواب الشرط محذوف دل علیہ ما سبقا ان نسینا او اخطانا فلا تؤاخذنا۔ تو جس طرح ہم نے کہا تھا وہی ہے جی الحمدللہ۔ جملہ اخطانا لا محل لها معطوفہ علی جملہ نسینا، و جملہ النداء ربنا لا محل لها اعتراضیہ، جملہ لا تحمل علینا اسرا لا محل لها معطوفہ علی جملہ لا تؤاخذنا۔ اسی طرح اگلا جملہ حملتہ لا محل لها صلۃ الموصول اسمی او الحرفی ما، یعنی ما کو انہوں نے کہا کہ آپ اس میں موصول بھی بنا سکتے ہیں اور ما کو حرف مصدر بھی قرار دے سکتے ہیں۔ جملہ لا تحملنا لا محل لها معطوفہ علی جملہ لا تؤاخذنا، جملہ لا طاقت لنا بہ لا محل لها صلۃ الموصول ما، اعف عنا لا محل لها معطوفہ علی جملہ لا تؤاخذنا، یعنی لا تؤاخذنا والے جملے پہ سب کو انہوں نے عطف کیا ہے۔ اغفر لنا لا محل لها معطوفہ علی جملہ اعف او لا تؤاخذ، ارحمنا لا محل لها معطوفہ علی جملہ اعف او لا تؤاخذ، انت مولانا لا محل لها استنافیہ تعلیلیہ، اور انصرنا لا محل لها استنافیہ مسببہ عن سبب۔ تو الحمدللہ جی ساری ورکنگ ہماری میچ کر گئی محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ اب آخر میں ہم ترجمہ دیکھتے ہیں جی۔
عبدالسلام صاحب کا کہ اس دعا کا انہوں نے کیا ترجمہ کیا ہے، تو ترجمہ کر رہے ہیں جی ربنا لا تواخذنا ان نسینا، اے ہمارے رب ہم سے مواخذہ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر جائیں، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب اور ہم پر کوئی بھاری بوجھ نہ ڈال جیسے تو نے اسے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے تھے، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے ہمارے رب اور ہم سے وہ چیز نہ اٹھوا جس کی ہم میں طاقت نہ ہو، یعنی جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، واعف عنا اور ہم سے درگزر کر، واغفر لنا اور ہمیں بخش دے، وارحمنا اور ہم پر رحم کر، انت مولانا تو ہی ہمارا مالک ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین سو کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو الحمدللہ جی تفصیل کے ساتھ، بہت تفصیل کے ساتھ ہماری آج کی قرآنی دعا گرامیٹیکلی انالائز ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی دعا کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔